السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دور شریعہ کا یہ اسپیشل پروگرام سمر اسلامک کورس جو سمر ہالیڈیز میں منعقد کیا گیا، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا کرے، اور جو طلباء اور طالبات اس میں حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کل کے درس میں عقیدے کے بیان میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور آج کا درس رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ رسول جنہیں اللہ تبارک و تعالی انسانوں ہی میں سے منتخب کر کے سلیکٹ کر کے اپنی وحی بھیجتا ہے، اپنا پیغام ان کے پاس بھیجتا ہے، اپنی کتاب ان پر نازل کرتا ہے، تاکہ انسان اگر رسول رہے، پیغمبر رہے تو آسانی ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اگر انسان کی جگہ کوئی اور مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بنا کر بھیجتا، رسول بنا کر بھیجتا، میسنجر بنا کر بھیجتا، تو انسان یہ کہنے لگتے بھائی ہماری ضرورتیں الگ ہیں، وہ مخلوق کی ضرورت الگ ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، مختلف ہماری جو نا دیگر ضروریات ہیں۔ تو یہ دیگر مخلوقات میں سے اگر کسی کو نبی اور رسول بنا دیا جائے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسا ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک اور اعتراض قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس انسان ہی تو آیا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا کر بھیجتے، ڈائریکٹ فرشتے کو ان کے پاس بھیج دیتے کہ یہ تمہارے لیے رسول ہیں، تو یہ کہنے لگتے کہ ان کی ضروریات الگ ہیں، ان کے جو نا معاملات الگ ہیں، ان کی زندگی الگ ہے، ہماری زندگی الگ ہے، یہ ہمارے لیے کیسے جو ہے نا آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ تو رسول انسانوں ہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر قوم کے ساتھ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نبی کا ذکر کیا تو کہا اخاہم، اخن کہتے ہیں بھائی کو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو بھائی کا لفظ استعمال کیا، یعنی انہی میں سے ایک ہیں اور وہ کوئی الگ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دشمن ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ وہ لوگ اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، انسان ماننے کے علاوہ رسول نہیں مانتے تھے۔ آج کا مومن، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کو تو میں مانوں گا لیکن ان کو انسان نہیں مانوں۔ دیکھیے فرق کتنا ہے دونوں میں۔ تو وہ یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے، جبکہ اللہ کے نبی بشر، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر کہا کہ یہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اس کو میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہی ایک فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو جاتا ہے انسانیت سے، ورنہ وہ بھی ایک انسان ہی ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کی وفات اور زندگی کے سارے معاملات، تو جتنے بھی نبی آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلنا قبلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، قبلک الا رجال، رجال کا لفظ استعمال کیا۔ رجال یہ جمع لفظ رجل کی، رجل آپ سرچ کریں، رجل کا معنی ہوتا ہے مین، انسان، ہیومن، آدمی۔ تو یہ رجال وہ سارے کے سارے انسان تھے،
اور انسان تو انسان، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، مطلب وہ الگ انسان نہیں تھے، ان کی کیٹیگری انسانوں سے الگ نہیں تھی، وہ بھی بیوی والے تھے، وہ بھی بچے والے تھے، ان کے بھی خاندان تھے، ان کی بھی نسلیں تھی، ہاں سارے یہ معاملات تھے ان کے پشتے بھی، ان کی نسل در نسل وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچانک کہیں سے ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کر دیا، تمہارے ہی درمیان پیدا ہوئے، تمہارے ہی درمیان بڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ان کو سلیکٹ کیا کہ ہاں یہ بندہ مومن ہے، مسلمان جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اس کو رسول بنایا جائے۔ اور ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا ہے کہ کون نبی ہونے والے ہیں، کون رسول ہونے والے ہیں، سب ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول انسان سے ہٹ کر نہیں۔ یہ عقیدہ اگر مومن نہیں رکھے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا طبقہ، ایک میجورٹی یہ مانتی ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا تھے بھائی؟ کہتے نور تھے۔ کہاں سے نور تھے؟ کیسے نور تھے؟ بے شمار اس کے جوابات ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر وہ نور ہوتے تو انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، شادی کرتے تھے، بچے تھے، ساری چیزیں تھیں ان کے پاس، زندگی کے سارے معاملات تھے۔ بھوک لگتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، ہاں زخم لگتا خون نکلتا تھا، نور ہوتے تو خون کیسے نکلتا تھا؟ نہیں، بے شمار جوابات ہیں اس کے دینے کے لیے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، جبکہ قرآن کی بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ جو انسان نہیں ہے، سب کو انسان بنایا، اور جس انسان کو ہی بنایا اس کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کسی کو ایسا نہیں بنایا ہے۔ ہم نے جس کو بھی بنایا سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، سب کے سب مرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا گیا انکا میت، اللہ کے نبی آپ مرنے والے، نور ہیں تو موت کیسے؟ فرشتے تو کوئی مرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی موت کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں قیامت کے وقت جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، لیکن اس وقت کسی کی موت کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کا مطلب کیا ہے؟ بڑا چڑھا کر بولنا، جتنا مقام ہے، جو لیول ہے، اس لیول سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں غلو مت کرو، بڑا چڑھا کر مت بولو میرے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے اسی طرح غلو کیا اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ کیا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، لوگوں نے اللہ کا ایک حصہ بنا دیا، ایک پارٹ بنا دیا۔ 3 پارٹ ہے اللہ کے، نعوذ باللہ، ان میں سے ایک پارٹ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح کا عقیدہ گڑھ لیا، تو ایسے غلو کر کے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ میری شان میں تم لوگ غلو مت کرو۔ لیکن افسوس آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی میجورٹی ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں تصرفات کرنے والا مانتی ہے۔ تصرفات کا معنی کیا؟ کائنات کو آپریٹ کرنا، بارش برسانا، اولاد دینا، رزق دینا، یہ سارے کام نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہی، بلکہ یہاں تک کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جنوں کے لیے رہبر کامل، صحیح گائیڈ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو خواب دیکھا تھا ان کی ماں نے، اس کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ ریالٹی پر فکس کر دیا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکل رہا ہے، روشنی۔ نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ تو خواب کو کہا کہ دیکھو، ان کی ماں خود کہہ رہی ہے، ماں نے خواب کا ذکر کیا، ریالٹی میں نہیں کہا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے لوگ اپنے عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، وہ نور سے نہیں بلکہ مٹی سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ پیدا ہوئے تھے اور مر بھی گئے ہیں، وہ وفات بھی پا چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی بات تفصیل میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، انک میت
اللہ کے نبی آپ مرنے والے ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور اللہ تبارک نے فرمائے مات کا لفظ، موت کا لفظ استعمال کیا، فَإِن مَاتَ، اگر آپ مر جائیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، پردہ فرمانے کا لفظ غلط ہے، وفات پا گئے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ایسے لوگوں کو دیکھو گے. میرے بعد کا مطلب کیا ہے؟ آپ زندہ اگر ہیں تو پھر بعد کا لفظ کیوں؟ اگر زندہ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے، وہ آئیں گے جو قرآن کو ہی کافی کہیں گے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہیں گے. میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد تم دیکھو گے کہ بہت سے اختلافات ہوں گے. اس وقت وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہوں گے. آپ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اس وقت میں رہوں گا، میری بات کو مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کہا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ و سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کو، میرے زندگی کے طریقے کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں زندہ رہوں گا مجھے جو پکڑ لیں گے اس کو نہیں کہا، میرے راستے کو کہا، میں جس راستے پر چلا تھا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 73 فرقے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس میں سے کون جنت میں جائے گا، تو کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں تھا اور میرے صحابہ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں لوگ غلط عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اس طرح کا ایک بدبختانہ عقیدہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ لوگ احترام کر رہے ہیں. احترام نہیں بلکہ وہ گستاخی ہے. جن رسولوں کے نام جیسا کہ اس سے پہلے ماشاءاللہ بچوں نے یہاں پہ انبیاء کے نام 25 نام سنائے تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اور ویسے تو پورے کل تعداد انبیاء اکرام علیہ السلام کی 1,24,000 بتائی گئی ہے. اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جاننے والا ہے. لیکن جو 25 نام قرآن مجید میں آئے ہیں وہ نام بچوں کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، لیکن چند نام جیسے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حود علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام. یہ سارے انبیاء اکرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اس میں سے ذوالکفل بھی ہے، یحییٰ علیہ السلام بھی ہے، داؤد بھی ہے، یسع بھی ہے، زکریا بھی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان تمام نبیوں میں ایک خاص بات تھی. وہ کیا بات تھی؟ کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی پیغام دے کر بھیجا، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو. یہ سب کے لیے ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی پیغام تھا، اور سب کا دین ایک تھا. شریعتیں الگ الگ تھی، لاس الگ الگ تھے، لیکن دین اسلام ہی تھا. اس میں یہ ایک سوال یہ ہے کہ کس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا؟ ہم کو کیوں پیدا کیا ایسا؟ اللہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہو. بالکل. اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں، بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، ان میں انسان کی پیدائش کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. یہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان دونوں سے ساری انسانیت کو پیدا کی. یہ تیسرا مرحلہ، پہلے مٹی، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی، پھر اس کے بعد نطفے سے ان دونوں کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پیدا کیا. چوتھا طریقہ ہے بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. جب بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں؟ اللہ ان کو دنیا سے اٹھا لیے. اچھا، کہاں پر ہے ابھی؟ اللہ عالم، نہیں معلوم. عرش پر ہے. عرش پر؟ ارے باپ رے، جنت میں، آسمان میں. اچھا، صحیح جواب کیا ہے؟ عرش پر ہے، جنت میں ہے؟ ہاں، آسمان پر.
आसमान में है। वेरी गुड। कौन से आसमान में है? कितने आसमान हैं? 7 7 आसमान है। अच्छा, वेरी गुड। तो ईसा अलैहिस्सलाम कौन से आसमान पर है? तीसरे पक्का? हाँ कंफर्म? अच्छा, तीसरे चलिए। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो फिर वो नबी होंगे? जी हाँ हाँ, एक जवाब आया। जी नहीं, दूसरा जवाब आया। नबी सल्लल्लाहु सही अलैहि वसल्लम के जवाब। उम्मती बनकर आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती रहेंगे, नबी नहीं हाँ, रहेंगे। नबी नहीं रहेंगे, रसूल नहीं रहेंगे। हालांकि देखो, उससे पहले अल्लाह ताला जब उनको भेजा था दुनिया में तो नबी और रसूल बनाकर भेजा था। नबी और रसूल बनाकर भेजा, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने किताब अता की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत के लिए उनको ऊपर उठा लिया जब दुश्मनों ने उन्हें कत्ल करना चाहा। कौन थे दुश्मन उनके? यहूदी। यहूदी, ये जूस, जो आज सारी दुनिया के दुश्मन है, सारी इंसानियत के दुश्मन है, और सबसे पहले दुश्मन मुसलमानों के। ये लोग नबियों को कत्ल किया इन्होंने। वयक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा इन्होंने नाहक अंबिया का कत्ल किया है। बेशुमार नबियों को इन्होंने कत्ल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। वरफ़अना, अल्लाह तबारक व तआला रफ़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया। रफ़ा का मतलब ऊपर की तरफ उठना। अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। उनको क़यामत से पहले भेजेगा, नाजिल होंगे। वो कहाँ आएंगे? देखो बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। कहाँ आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम? हाँ, इंडिया में आएंगे, सऊदी में आएंगे, मक्के में आएंगे, मदीने में आएंगे, कहाँ आएंगे? यहाँ पर किसी ने लिखा, ज़ैनब सिद्दीक ने, सीरिया में आएंगे। शाम का इलाका, सीरिया का इलाका, वहां एक मस्जिद के मीनार से वो उतर कर आएंगे। लेकिन अभी इंडिया में एक बदबख्त आदमी है, शकील बिन हनीफ उसका नाम है। वो अपने आप को ईसा कहता है। ईसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद थे? नहीं थे। ये शकील, ये हनीफ से पैदा हुआ एक शख्स है, बिहार का रहने वाला है, बिहारी है, और ये कहता है कि वो ईसा है, और वो कहता है कि वो मेहदी है। नऊजुबिल्लाह, ऐसे लोगों को गुमराह करके बहुत से मुसलमानों को उसने मुर्तद बना दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, सारी दुनिया जानती है, ईसाई भी जानते हैं, लेकिन इस नालायक ने लोगों को गुमराह कर दिया और कहा कि मैं ईसा हूं। और ऐसे कई लोग दुनिया में आए और चले गए इस तरह के दावे करके, ताकि जो ना ये समझ लें कि जो ना लोग उनकी मदद करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको पैसा देंगे। इस तरह की जो ना हरकतें करके लोगों के सामने आकर ऐसे गलत अकीदे, घटिया मन घड़त बातें। आज उम्मत मुस्लिमा में ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में बेशुमार आए और चले गए, और ये भी चला जाएगा एक दिन। लेकिन याद रखें कि दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ना इंडिया में आएंगे, ना मक्का में आएंगे, ना मदीना में आएंगे। कहाँ आएंगे? सीरिया में आएंगे। अच्छा, मेहदी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला उनको भी भेजेगा। वो कहाँ आएंगे? उनका नाम क्या होगा? उनका नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा नाम, और उनके अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला होगा। शाबाश, वेरी गुड, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अब ये देखें, ये शख्स है शकील बिन हनीफ। शकील बिन हनीफ, बिन का मतलब ये हनीफ का बेटा है, सन, हनीफ का सन है। वह है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, वही नाम होगा। और वो हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की नस्ल से आएगा। ये बिहार में किसी कचरे में पैदा हुआ शख्स ये कहता है कि वो मेहदी है, वो कहता है कि वही ईसा भी है, वो मेहदी भी है, वो ईसा भी है, वो कचरे से उठ के आया भी है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए। ऐसे लोग आज हमारे माशरे में, हमारे अतराफ अपनाफ में फैल रहे हैं, और लोगों को जो ना इस तरह गलत अकीदे में मुब्तला करके दीन इस्लाम से बाहर का रास्ता बता रहे हैं, मुर्तद बना रहे हैं। इनसे बचकर रहना, ये नबी और रसूल नहीं हैं। अच्छा,
قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا کام کریں گے؟ آنے کے بعد کتنے سال تک رہیں گے اور کیا کام کریں گے؟ اس کا 40 جواب سال تک حکومت 40 سال تک رہیں گے اور دعوتیں دیں گے 40 سال. اچھا، اور دوسرا جواب؟ دجال کو مارنے آئیں گے. شاباش، تمہارے لیے انعام ہے. ویری گڈ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد ایان الدین. ارے ایان، کتنے انعام لیتے آ رہو تم؟ پورے انعامات تم لے لیے تو کیسے؟ رین بازار ہمارے سالی کا بچہ ہے وہ. ایسا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم فتح اللہ علیک. اللہ تعالیٰ مزید ان کے سینے کو کھول دے، مزید اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے. ماشاء اللہ، ویری گڈ بیٹا. دجال کو قتل کریں گے، سب سے بڑا کام. کیوں؟ اس لیے کہ دجال اس وقت زمین میں، دجل کا مطلب کیا؟ جھوٹ. اتنا بڑا جھوٹا کہ اپنے رائٹ ہینڈ میں جنت بتائے گا اور لیفٹ ہینڈ میں جہنم بتائے گا. جو بولو گے وہ اس کی بات مانیں گے تو بولے غلہ چاہیے لو، بارش چاہیے لو، جو چاہیے بس اس کی بات مانیں گے تو سب دے گا، نہیں مانیں گے تو وہ اپنی جہنم میں ڈال دے گا. لوگ اسے رب ماننے لگ جائیں گے. آج ایسے دعوے کرنے والے ہمارے ملک میں بھی ہے جو لوگوں کے سامنے اس طرح کا جو ہے نا بنا کر اپنے آپ کو بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو سب کچھ دے رہے ہیں، ورنہ لوگ کیا ہے، بھیک مانگ کے کھانے والے، بھوکے مر جائیں گے. اس طرح کی باتیں ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے دجال کی اتباع کرنے والے، دجال کی عبادت کرنے والے لوگ دنیا میں بہت ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنے سے ہم کو بچائے رکھے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی کہ اس سے پناہ مانگو. کیا دعا ہے بچوں؟ اللہم انی اعوذ بک من العذاب جہنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال. ویری گڈ. کب پڑھنا یہ دعا؟ سلام سے پہلے نماز میں. کون سے سلام سے پہلے؟ چوتھی رکعت کی یا تیسری رکعت کی؟ چوتھی رکعت یا دوسری رکعت یا تیسری. سلام پھیرنے سے پہلے، خالی سلام بولے آپ، سلام سے پہلے نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی کی دعا پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں. یہ دعا یاد نہیں ہے، انہیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہر روز فتنے دجال سے پناہ مانگنا چاہیے. اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ ہمارے نبی محمد، بولیے بولیے. اگر مہدی علیہ السلام دجال کو ماریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی مارتے بولتے نا دجال. کون بولے مہدی علیہ السلام مارتے؟ بلکہ کوئی بھی نہیں بولے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے. ابھی آپ میں بولا بولے جیسا دکھا آپ کو. اچھا، اگر میں ایسا بولا تو میں غلطی کیا ہوں گا، اگر نہیں بولا آپ شاید جلد بازی میں ایسا کچھ سن لیے ہوں گے. اوکے، عیسیٰ علیہ السلام انہیں ماریں گے اور 40 سال کا ذکر صحیح حدیث میں نہیں ہے، بلکہ 7 سال کا ہے. کسی نے یہاں پر جواب بھی دیا تھا، 7 سال وہ رہیں گے، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی، وہ مر جائیں گے. اس کے بعد لوگ دنیا میں 40 سال رہیں گے. اس کے بعد دنیا 40 سال قائم رہے گی. پھر اس کے بعد دنیا میں اچھے لوگ فنا ہو جائیں گے، پہلے مر جائیں گے. جو بچیں گے وہ سب سے بدترین لوگ رہیں گے، برے لوگ رہیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، یا عیسیٰ علیہ السلام یا قیامت سے پہلے تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئیں گے؟ اب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی مکے میں آئے تھے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ کی وفات بھی ہو گئی. تو پھر اب اتنے سال، تقریباً ابھی تک 1500 ایئرس، 1500 سال ہو گئے تقریباً. 1500 سال سے اب تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، اور آگے پتہ نہیں قیامت کب آنے والی، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے. تو پھر اس وقت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے تو پھر یہ ساری دنیا کیسے؟ ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے، ہر کنٹری کی لینگویج الگ ہے. ہمارے انڈیا میں کئی لینگویجز، تو وہ تو نبی عربی زبان میں آئے تھے. اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں. آج لوگ بیوقوف بناتے ہیں، ایسی باتیں کہہ کر اس طرح ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں. ارے وہ نبی تو بھائی چلے گئے نا، مر گئے نا، مر گئے تو پھر اب کیسا؟
تو پھر کیا کرو، کوئی اور نبی کو ڈھونڈو، کوئی اور نبی کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کتنے 30 لوگ ایسے آئیں گے قیامت سے پہلے، ان میں سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، جبکہ وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، اور جو بھی اس طرح کے دعوے کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے نبی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور مثال دی کہ آخری نبی اور رسول، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، ایک شخص نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد ساری دیوار کمپلیٹ ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، ایک اینٹ وہاں پر رکھنا تھا، وہ ایک اینٹ اٹھا کر وہاں رکھ دی گئی، اب وہ دیوار کمپلیٹ ہو گئی، اب وہاں کوئی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری مثال اس نبوت کے معاملے میں ویسی ہے، جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ سارے انبیاء آنے کے بعد، میرے آنے سے پہلے دنیا میں گویا کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اب میرے آ جانے کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم، اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے، رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جمیعا، سارے لوگوں کی طرف، جمی کا مطلب سب آگے اس کے اندر، عرب والے، مکے والے، مدینے والے نہیں، صرف اس زمانے والے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے تو ہی وہ مومن ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اگر کوئی شخص نہیں مانے گا، ختم نبوت کا عقیدہ اگر نہیں رکھے گا اور یہ سمجھے گا کہ نہیں اور کوئی نبی اور بھی آ سکتا ہے، یا اس طرح کے لوگ اس طرح کے دعوے اگر کر رہے ہیں تو وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، ایسے نبیوں پر ایمان نہیں لانا ہے۔ آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد ہے آخرت کا بیان، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت، لفظ آخرت، آخرت اینڈ میں آنے والی چیز، آخر سب سے لاسٹ، اب اس کے بعد کوئی لاسٹ نہیں، وہ لاسٹ ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور دن یا کوئی اور وقت لاسٹ میں آنے والا نہیں ہے، وہی لاسٹ ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز آپ جمع کے رکھیں ترتیب سے، ساری چیزیں رکھیں، اس کے بعد کہیں کہ لاسٹ ون اٹھا کے لاؤ، لاسٹ ون جب آپ اٹھائیں گے تو کیا اس کے بعد کوئی اور باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا، وہ لاسٹ ہے۔ تو بالکل اسی طرح آخرت کا دن وہ آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی اور دن آنے والا نہیں، کوئی اور زندگی نہیں، کوئی اور وقت نہیں، کوئی ایام، کوئی سال نہیں، بلکہ وہاں کا ایک دن کتنے ہزار سال کا ہوگا بچوں؟ 50,000 سال۔ کتنے؟ 50,000 سال، 50,000 سنہ مما تعدون، 50,000 سال۔ ابھی تک دنیا میں کتنے ہزار سال ہوئے؟ کوئی اندازہ ہے اس کا؟ دنیا جب سے بنی، جب سے اب تک کتنے ہزار سال ہوئے؟ ابھی کون سا ایئر چل رہا؟ 2024۔ کب سے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، اوکے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اب تک 2000 ایئرس ہوئے، 2025 ایئرس، 24 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 2000 ایئرس ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 10,000 بھی ہوئے، شاید 10,000 بھی شاید نہیں ہوئے ہوں گے، 10,000 سال بھی شاید پوری دنیا کی عمر نہیں ہوئی ہوگی، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا، اتنا بڑا وہ دن ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے۔ اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب، کیا مانا ہے آخرت پر ایمان؟ کیا ہے بار بار آخرت آخرت آخرت، کیا مطلب ہے؟ یقین کرنا کہ اپنا حساب ہونے والا ہے اس دن، اور اس دن کا یقین کرنا۔ اگر وہ یقین نہ کرے تو مسلمان نہیں ہوتے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے آخرت کا دن، دوسرا ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اسے کہتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اٹھاتا اللہ تعالیٰ نا، قبروں سے اٹھیں گے سب لوگ، نکلیں گے قبروں سے۔ تو یہاں لوگ کیا کریں گے؟ لوگ جو کرتے آئے ہیں اب تک، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، بار بار پوچھتے ہیں کب ہے بھئی آخرت آتی ہے، آخرت آتی ہے، آخرت کب آتی ہے، آخرت کب آتا وہ قیامت کا دن؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت جب آئے گی تو بہت خطرناک طریقے سے آئے گی، ایسی آئے گی کہ انسان کو اپنا خود کا ہوش نہیں رہے گا، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی، نہیں چاہیے مجھے بچہ نہیں چاہیے، وہ حالت ہوگی، اس طرح ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ وہ قیامت کا دن کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ حساب ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی اچھائی کیا، کوئی برائی کیا، کوئی کسی پہ ظلم کیا، کسی کا مال کھا گیا، کسی کو نقصان کیا، کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان سب کا حساب ہونا ہے۔ مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیامت کے دن، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ تو وہ قیامت کے دن پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں، بلکہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا، اس دن ہم کو اٹھایا جائے گا، وہاں ہم سے حساب لیا جائے گا، اور اس حساب میں جو کامیاب ہوگا وہ اس کو جنت ملے گی، جو ناکام ہوگا اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ آخرت کا دن، آخرت کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال لوگ کرتے تھے، بارہا جو ہے نا قرآن مجید میں ذکر آیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں، قیامت کب آئے گی، لاؤ جلدی لاؤ، قیامت آنے والی، بول رہے نا بار بار لا لو جلدی لا لو۔ تو اس طرح بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اور وہی سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ دونوں کا جواب الگ الگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے، تم سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے۔ مطلب کیونکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ کے نبی کے پاس جو نا باتیں آتی ہیں، وحی کا پیغام پہنچتا ہے، تو اب جب تم کو نہیں معلوم تو مجھے کیا معلوم؟ مجھے بھی نہیں معلوم، جتنا تم کو معلوم اتنا مجھے معلوم۔ تو کہا اچھا اس کی نشانیاں کیا ہیں، سمبلز کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، کس چیز سے ہم پہچانیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے؟ تو کچھ نشانیاں انہوں نے ذکر کی کہ لوگ لمبے لمبے ٹاورز بنائیں گے، لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے، فخر کریں گے۔ کون لوگ؟ بکریاں چرانے والے، ننگے بدن ننگے پیر پھرنے والے، جن کے جسم پہ کپڑا نہیں رہتا تھا، چپل پہننے کے لیے پیر میں چپل نہیں رہتے تھے، ایسے لوگ لمبی لمبی جو ہے نا بلڈنگیں بنائیں گے، فخر کریں گے اس پر۔ تو اس وقت انتظار کر لو قیامت کا۔ اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے بتلائی۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرا جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تیاری کیا تھی اللہ کے نبی؟ بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو کہا بس تم جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے۔ تو قیامت کی جلدی مچانا، ایک کافر ہے جو انکار کرتے ہوئے جلدی مچا رہا، قیامت آنے والی نہیں، چپ بیکار باتیں کر رہے ہیں، اللہ لے کے آنا ہے تو لے کے آؤ، اس طرح کا انکارن ہے، انکار کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا قیامت کا مطالبہ کیا۔ مومن ہے، صحابی رسول نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، تاکہ جلد سے جلد اس کے اچھائی، اس کا رزلٹ وہ جنت کے مقام کو پہنچ جائیں، وہ مقصد کے تحت۔ جیسے بعض صحابہ اکرام جنگ کے میدان میں ہیں، جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ دشمن ہے، تم لڑو، تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو کہتے اللہ سبحان اللہ، وہ پہاڑ کے اوپر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو دنیا میں محسوس کر رہے تھے وہ لوگ۔ تو اس طرح ہر ایک کا جو ہے نا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کافر جو ہے نا انکار کرنے کے طور پر جو ہے نا عذاب کی جلدی مچاتے ہوئے قیامت کا سوال کر رہے تھے، اور دوسرا جو ہے نا مومن صحابہ اکرام جو ہے نا جنت میں جانے کے لیے قیامت کا شوق رکھتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ آخرت پر ایمان، آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آخرت کیا جیسے کہ قرآن میں آیا کہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، بہت بڑا جو نا بھونچال آئے گا ایک، تو کیا وہاں سے قیامت سور پھونکی جائے گی، سور پھونکا جائے گا؟ اوکے، اور آسمان پھٹ جائے گا، اچھا آسمان لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، ویری گڈ۔ ایک انسان اگر مر گیا تو اس کی قیامت مرنے کے دن سے ہی شروع ہے، اس کی قیامت، من مات فقد قامت قیامته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت کا دن وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب وہ دنیا میں تو آنے والا نہیں ہے، اگرچہ کہ اس دنیا سے اس آخرت کے دن کے آنے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کون سا؟ عالم برزخ۔ انسان 4 مراحل سے گزرتا ہے، فرسٹ،
4 نہیں بلکہ 5 مراحل سے. فرسٹ انسان دنیا میں تھا ہی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر. اب جو لوگ دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوئے، ہم انہیں کوئی نام دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. پیدا ہو گیا، ارے فلاں بچہ، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھائی، کچھ بھی ہم بول سکتے ہیں، لیکن جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لم یکن شیئا مذکورا. دوسرا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے رہتا ہے. تیسرا مرحلہ دنیا کا، جب دنیا میں آ جاتا ہے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے. وہ پیدائش ہونے کے بعد مرنے تک کوئی جتنی بھی جس کی عمر ہے، کوئی کم جو نا جلدی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی لمبی عمر پا کر چلا جاتا ہے، وہ پورا جتنے بھی وہ سال زندگی، جتنے بھی عمر جو نا دنیا میں گزارتا ہے، وہ تیسرا مرحلہ ہے. چوتھا مرحلہ عالم برزخ، قبر سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے تک، قبر میں داخل کرنے سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی مسلمان کو قبر میں ڈالتے، عیسائیوں کو قبر میں ڈالتے، ہندوؤں کو جلا دیتے، بعض لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے، بعض لوگ جل کے راکھ ہو جاتے، بعض لوگ کچھ ہو جاتے، بعض لوگ کچھ ہو جاتے. وہ لوگ کہاں جاتے؟ ان کو تو مٹی میں نہیں ڈال رہے نا. تو وہ عالم برزخی میں ہیں. عالم برزخ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لوگ قبر کا انکار کرتے، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں. قبر میں عذاب کچھ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. اب خواب دیکھتے ہیں. خواب میں انسان کیا دیکھتا ہے؟ کوئی آپ کو جو نا انعام دے رہا ہے، ایوارڈ دے رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے نا ستا رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، کوئی سانپ آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، آپ ڈر کے ہیبت سے اٹھ کے بیٹھ جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ سو رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر آ رہی، سونے والے کو نظر آ رہی. اٹھ کے ارے یہ بھی تو یہاں پہ بڑا سانپ آیا تھا. کہاں آیا تھا بھائی؟ میں جب سے یہیں بیٹھا ہوا تو کچھ نہیں آیا تھا. تو یہ ہے عالم برزخ. عالم برزخ کو پہچاننے کے لیے، اسے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی کیمرہ بھی کام نہیں آئے. آج کیمرے اتنے آ گئے، سمندر کی گہرائی میں جا کر مچھلیوں کی جو ہے نا چینل پر دیکھتے ہیں آپ لوگ، بہت سے سمندر کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں، جنگلوں کے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن کیا کوئی آج تک ایسا کیمرہ نکلا ہے، ایسا کوئی ویڈیوگرافر آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے قبر کے اندر جا کر ویڈیوگرافی کی کہ مردے کی کیا حالت بنتی ہے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. مردہ تو پڑا ہوا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی بتا نہیں سکتا ہے. ارے مرنے سے پہلے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، موت کے فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، لے جانے کے لیے تیار ہیں. وہ دیکھ رہا ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے لیکن بول بھی نہیں سکتا. ارے یہ آ گئے دیکھو مجھے لے جانے کے لیے، نہیں بول سکتا ہے، زبان سے بھی اس کے نہیں نکل سکتا ہے. تو یہ مرحلہ ہی الگ ہے، چوتھا مرحلہ ہے. اس کے بعد ہے 5واں مرحلہ جو ہے آخرت کا مرحلہ. یوم آخرت جب قبر سے اٹھایا جائے گا، حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، پھر وہاں سے حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے. قبر کے سوالات تو آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتا دیے گئے تھے، من ربک ما دینک من نبیک. پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ تم نے یہ کیسے پہچان لیا، کیسے تم کو معلوم ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کتاب پڑھی، اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لے آیا اور اس کو سچے دل سے قبول کیا، اس لیے مجھے پتا چلا. جو شخص سوال کے جواب نہیں دے پائے گا وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم. لوگ کچھ کہتے تھے کہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، مجھے کیا معلوم کون نبی تھے کون رسول تھے، مجھے نہیں معلوم کون آخرت ہے، کہاں آخرت کا دن کیا ہے، دین اسلام کیا ہے. بس لوگ کچھ تھے ایسے مسلمان کہتے تھے. اس طرح کی باتیں کرے گا. لیکن جو قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا وہ کہے گا کہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، دین ہمارا اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے کہا جائے گا کہ تم اب دلہن کی طرح سو جاؤ. اسے بستر لگا کر دے دیا جائے گا، اب تمہارا اٹھنا قیامت کے دن ہی ہے. جبکہ جو شخص قیامت کے دن سے پہلے یعنی قبر میں داخل کرنے کے بعد جو ان سوالوں کے جوابات نہیں دے گا اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اسے وہاں عذاب ہوتا رہے گا. بہت سے ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی بسا اوقات نشانی کے طور پر، عبرت کے طور پر دکھاتا بھی ہے. قبر سے کچھ سانپ نکل رہے ہیں، کوئی اژدہا نکل رہا ہے. ابھی گزشتہ سال غالباً جو ہے نا کسی حیدرآباد کے کسی قبرستان سے ایک بڑا سا اژدہا نکلا تھا. لوگ دیکھے، ویڈیو بنائے، لیکن کیا کسی نے اس کو مانا؟ نہیں مانا. انکار کرنے والے آج تک بھی انکار ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور قبر کے عذاب سے ہم تمام کو محفوظ رکھے.
قبر کے عذاب کے سلسلے میں چونکہ ٹائم شاید زیادہ ہو گیا، 10 منٹ اور بڑھ گئے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال نہیں ہے تو پھر ہم اور آگے سیرت کے چیپٹر میں آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ۔ سیرت کا چیپٹر ہم لوگ پڑھے تھے کل، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کی بات، کہ وہ لوگ دونوں اسلام لائے جس سے مسلمانوں کو طاقت ملی اور مسلمان کھلے عام مکہ میں حرم میں جا کر مسجد حرام میں جا کر نماز ادا کرنے لگے۔ لیکن یہ چیز کافروں کو بڑی تکلیف دینے لگی، تو یہ کیا، یہ لوگ تو اور زیادہ جو ہے ان کا پاور بڑھ گیا، یہ لوگ تو کھلم کھلا جو ہے نا اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیے، نمازیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے جو لوگ دنیا بھر سے یہاں پر آتے ہیں کعبۃ اللہ کو، ان کو بھی یہ لوگ گمراہ کر سکتے ہیں، بھٹکا سکتے ہیں ان کے حساب سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک پلان تیار کیا۔ پلان یہ کیا کہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ تو جیسے ہی حضرت کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ چل رہا تھا، مختلف طریقے سے انہوں نے آزمائش میں مبتلا کیا، ستایا۔ اس وقت ابو طالب کے پاس، کون تھے ابو طالب؟ ان کے چچا تھے، ان کے پاس بھی آئے اور ان سے بھی کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا اس طرح کر رہا ہے، اس کو سنبھال لو، اس کو سمجھا لو، کر لو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بیٹا دیکھو لوگ آئے تھے اس طرح تمہارے بارے میں جو نا مجھے کہہ کر گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہ اے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، تب بھی جو ہے میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، نہیں رکوں گا، میں میرا کام کرتا ہی رہوں گا۔ تب چچا نے کہا کہ بیٹے جاؤ، اب تم کھل کے کام کرو، جب تم اتنا یقین کے ساتھ اتنا نڈر ہو کر تم جو نا یہ کہہ رہے ہو تو تم اب کام کرو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب دیکھا کہ چچا کو جا کر سمجھانے کے باوجود بھی جو نا یہ بھتیجا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو پھر انہوں نے مختلف طریقے کی سازشیں کی، جس کا علم ابو طالب کو ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے خاندان والوں کو بلایا، بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دو قبیلے تھے، ان دونوں کو بلا کر کہا دیکھو یہ ہمارا بھتیجا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ کہ اس وقت پورے بنو ہاشم والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، پورے بنو مطلب کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو ہم کو جناب بچانا ہے۔ تو فوراً جیسے ہی مشرکین کو پتا چلا کہ یہ لوگ پورے خاندان والے مل کے اس کو جناب سیف کرنے والے ہیں، اس کی سیفٹی فراہم کرنے والے ہیں، تو کہا کہ چلو ان دونوں خاندانوں کا بائیکاٹ کر دو، ان کے ساتھ اب کوئی خرید و فروخت نہیں کرنا، ان کو جو نا کوئی چیز خریدنے جاؤ تو نہیں دینا، کوئی چیز بیچ رہے ہیں لوگ تو ان سے نہیں لینا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہیلپ نہیں کرنا۔ تو پھر حضرت کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہے انہوں نے کیا کیا، سب کو لے کر شعب ابی طالب کا ایک ایریا تھا پہاڑ پر، جسے شعب کا مطلب کہتے ہیں گھاٹی، ایک ایسا ایریا تھا جو پوری طرح سیف تھا، وہاں پر ان کو لے کر چلے گئے، پورے دو خاندان اور دو قبیلے کے لوگ وہاں پر چلے گئے، 3 سال تک وہاں رہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ غالباً جو ہے نا 7 سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر 7 سال ہو گیا تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 3 سال یعنی 10 سال، نبوت کے 10ویں سال تک 3 سال تک وہاں رہے۔ اب وہاں نہ کھانے کی کوئی چیز پہنچتی، کوئی چیز نہیں، پوری طرح کمپلیٹ بائیکاٹ، جیسے آج فلسطین کا بائیکاٹ کیا گیا، انہیں دنیا کی کوئی چیز وہاں نہیں پہنچنا، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرنا، انہیں بھوکے مرنے دینا۔ بالکل یہی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں ہوئی۔ وہاں پر یہ لوگ پتے کھا کر جو ہے نا زندگی گزارا کرتے، وہاں کبھی سوکھا چمڑا مل جاتا تو اس کو چوس چوس کر جو ہے نا اپنی بھوک مٹا لیا کرتے، یہاں تک کہ بعض بسا اوقات پتے کھانے کی وجہ سے جانوروں کی طرح جو ہے انہیں موشن آتا۔ تو ایسی حالات جو ہے نا وہاں مسلمانوں کی ہو گئی تھی، اور بلکہ مسلمان تو مسلمان، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے خاندان اور قبیلے والے، ان لوگوں کی بھی یہی حالت تھی۔ 3 سال اس طرح تکلیف سے گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ایگریمنٹ لیٹر کعبہ کے دروازے پر لگایا گیا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیمک، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے دیمک، جو لکڑی کو عام طور پر لگتا ہے، لکڑی کو جو نا پوری طرح جو نا کھوکھلا کر دیتا ہے، پاؤڈر اس کا بنا دیتا ہے، کوئی بھی چیز کو لکڑی کو زیادہ لگتی ہے لیکن عموماً دوسری چیزوں کو بھی لگتی ہے، تو وہ دیمک بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیپر کو جو کہ کعبے کے دروازے پر لگایا گیا تھا، وہ پیپر پوری طرح چاٹنے لگا دیا، پوری طرح صاف، صرف وہ جگہ، وہ مقامات باقی رہ گئے تھے جس پر اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ باقی رہ گیا، باقی سارا کا سارا مٹ گیا۔ جیسے ہی اس کی خبر ادھر ملی، اسی وقت چند
ایسے لوگ وہاں موجود تھے جو نرم دل والے تھے، ان کے دلوں میں رحم آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، 3 سال سے وہاں پر ان کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہ لے کے انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور قبیلے والے پورے پھر سے ریٹرن مکے میں اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے، اور اس سال کو 10واں سال تقریباً جو ہے نا نبوت کا ہوا۔ 3 سال اس طرح یہ تکلیف میں گزرے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، واپس آنے کے بعد پھر سے اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا، اور اس دوران سن 11 نبوت کو غالباً یا 10 نبوت کو ہی 10 سال ہوئے تھے نبوت کے، اسی وقت اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ بہت بڑے سپورٹر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت زیادہ حفاظت کرنا، یہاں تک کہ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے 3 سال جا کر تکلیف اٹھائے، ضرورت نہیں تھی حالانکہ اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی گئے کہ نہیں، یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھتیجا ماننے کی حیثیت سے، بحیثیت ان کے اندر جو محبت تھی ایک چچا ہونے کے، انہوں نے اس کو نبھایا، اور دیگر خاندان والوں کو بھی اس پر ابھارا، سب نے ساتھ دیا۔ واپس آنے کے بعد جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو سارے لوگ ان کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت دے رہے ہیں کہ چچا میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کروں گا، کیونکہ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، اتنا مجھے سپورٹ کیا ہے، اب آخری ٹائم ہے آپ کا، آپ ایمان لا دو، آپ ایمان لا دو۔ لیکن وہاں ابو جہل، ابو لہب اور دیگر جنا جو سرداران قریش تھے، لیڈرز تھے، وہ لوگ پہنچ کر کہا کہ کیا ہوا ابو طالب، اب مرنے کے ٹائم پہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مر جاتے کیا؟ یہ تانا تھا، باپ دادا کا دین اس طرح کی بات کہتے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، یہ کہہ کر وہ مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ چچا بغیر ایمان لائے کہ مر گئے، اتنے بڑے سپورٹر تھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت دینا، ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکلیف کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں جہنم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ضرور دعا مانگوں گا آپ کی مغفرت کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ روک دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ دعا نہ مانگیں ان کے لیے، ہاں یہ ہے کہ ہم انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیں گے۔ کیا ہلکا عذاب ہوگا؟ ہاں بچوں، آگ کے جوتے۔ کبھی گرم گرم چپل، آپ دھوپ میں مسجد میں باہر چپل چھوڑ کے اندر چلے گئے، باہر واپس آنے کے بعد چپل گرم رہی، پہننے تک آپ کی کیا حالت ہو جاتی سوچو۔ گرم گرم سیٹ، دھوپ کے ٹائم پہ گاڑی پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، پوری سیٹ گرم ہو گئی، بیٹھ نہیں سکتے آپ اس کے اوپر، تو اندازہ لگائیے تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ آگ کا جوتا، جوتے سے ہی آگ نکل رہی ہو تو کیا حالت ہوگی؟ وہ سب سے ہلکا عذاب، اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا؟ کہا گیا کہ دماغ کھولنے لگے گا، دماغ بھیجا جو ہے نا ابلنے لگے گا اوپر، گرمی پیروں سے لے کر پورے جسم کے سر تک پہنچے گی، یعنی تکلیف صرف پیروں میں نہیں رہے گی، پورے جسم کا وہ جو ہے نا پورا حصہ تکلیف میں رہے گا، یہاں تک کہ دماغ بھی ابلنے لگے گا، کھولنے لگے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور غم پہنچا، وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کرنے والی حضرت عائشہ یا خدیجہ؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ویری گڈ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب 2 مین سپورٹر، یعنی ادھر چچا ادھر بیوی، دونوں گھر میں جو مین سپورٹ ہوتا ہے گھر سے ہوتا ہے، باہر تو کوئی سپورٹ کرے نہ کرے، لیکن گھر کے اندر سپورٹ کرنے والی یہ دونوں سپر پاور، کیونکہ یہ مال کے ذریعے سے مدد کر رہی تھی، ایک بزنس مین تھی، بہت زیادہ پیسہ تھا، یا اللہ کے نبی خود ان کے بزنس کے ذریعے سے جنا ان کے بزنس کو آگے بڑھائے تھے، پروموٹ کیے تھے ان کے بزنس کو، تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ دونوں کا انتقال ہوتے ہی اللہ کے نبی کو بہت زیادہ غم پہنچا، ڈپریشن کا ٹائم آ گیا، اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سال کو کیا نام دیا گیا؟ اس ایئر کا نام رکھا گیا ایک
کیا نام تھا؟ الحزن. غم کا سال. ویری گڈ. عام الحزن یعنی دو ایک ساتھ آنے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیں. اب یہاں پر ایک ڈپریشن جیسا آپ کی حالت ہو جا رہی ہے. آپ ایک کام کریں, اب لوگوں کو, یہاں کے لوگ نہیں مان رہے ہیں اور یہاں کے لوگ آپ کو جو نا ستا رہے ہیں, تو اب اس مکے کو چھوڑ کر اب باہر نکلیں, باہر نکل کر جائیں, وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیں. اور باہر نکلنے کی وجہ سے تھوڑا آپ کا غم ہلکا ہو سکتا ہے, تھوڑا آپ کا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے, آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا جیسا سمجھ سکتے ہیں لوگ, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف جانے کے بعد وہاں جب لوگوں کو دعوت دی تو وہاں کے لوگ انکار کرنے لگ گئے, قبول کرنے کے بجائے الٹا کیا. گلی میں پھرنے والے, اول فول بکنے والے, جو گاڑیاں جیسے ہمارے پاس بھگانے والے بچے رہتے نا, بس شیطان قسم کے بچے رہتے, چھیڑ چھاڑ کرنا, جنت چیخ مارنا, سیٹیاں بجانا, گاڑیاں اچھال کے چلانا, ایسے شرارتی بچے, ایسے بچے وہاں بھی تھے اس وقت. تو ان بچوں کو لگا دیا اللہ کے نبی کے پیچھے. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جاتے پیچھے جاتے, سیٹیاں بجاتے, چیخ مارتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے, یہاں تک کہ ان میں سے بعض بدماشوں نے پتھر اٹھا کر پتھروں سے مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے خون بہتے جا کر اپنے جوتے میں جمع ہو گیا. پورا جوتا اس طرح پیک ہو گیا کہ جو نا پیر نکالو تو جوتا نہ نکل سکے, اس طرح خون جم کر اس کے اندر جو نا یہ ہو گیا, فکس ہو گیا, پیر پورا فکس ہو گیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو, ادھر سے نکلے تھے, 2 غم تھے, وہاں پہنچے اس سے بڑا غم پہنچ گیا, مار بھی کھانا پڑا. لیکن یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر, اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک باغ میں گئے. کون سا باغ تھا؟ آم کا تھا کہ جام کا تھا؟ ہاں بچوں, کھجور کا تھا, آم کا تھا؟ کھجور کا تھا. اچھا, طائف میں کھجور ہوتے تھے اس وقت؟ جام کا تھا. اچھا, نہ جام کا تھا, نہ آم کا تھا, نہ کھجور کا تھا. وہ درخت, وہ باغ تھا انگور کا. وہ باغ انگور کا باغ تھا. وہاں پر عداس, کون؟ ایک شخص تھا جو وہاں پر کھیت میں کام کرتا تھا. عداس, ان کا نام کیا تھا؟ عداس. آج بھی وہ علاقہ محفوظ ہے, وہ باغ بھی ہے, وہ جگہ بھی ہے, اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیے کہ لوگ آج کیا کرتے ہیں, اگرچہ کہ وہاں انگور نہیں لگتے ہیں, لیا کے انگور بیچتے ہیں. ہم گئے وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے, بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مقام ہے جہاں پر جو نا عداس اپنے باغ کی حفاظت کرنے والے تھے. تو اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پریشانی میں, آپ کے ساتھ اس سفر میں کون تھے؟ طائف کے سفر میں اکیلے تھے اللہ کے نبی؟ زید بن حارثہ, ویری گڈ. غلام, جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ان کو ساتھ لے کر اس مقام پر جب پہنچے تو اس سے پہلے فرشتے آ گئے. کون سے فرشتے آئے؟ ہاں دیکھو, فرشتے کتنے کیٹیگریز ہیں, ان کی ایک ایک چیز اضافہ ہوتی جا رہی ہے ہمارے علم میں. کون سے فرشتے؟ پہاڑوں کے فرشتے. ویری گڈ. پہاڑوں کا کنٹرول, پہاڑوں کو آپریٹ کرنے والے فرشتے, پہاڑوں کو سنبھالنے والے فرشتے, وہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ 2 پہاڑوں میں دبا دو. دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کے لوگوں کی چٹنی بنا دی. کیا کر دیں گے؟ ان کی چٹنی بنا دی. اتنا آپ ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ پہلے کرو جی ان لوگوں کو, اتنا ہمارے میرے کو خون نکل رہا دیکھو جسم سے, ہے نا. فرشتے آ گئے, سپر پاور طاقت ہے ان کے پاس, یہ لوگ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی ان کو طاقت دیا, اللہ کے حکم سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسل مطلب نیکسٹ جنریشن, ان کے بعد آنے والے لوگ, وہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے, وہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں گے.
یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا اور اس اداس نامی باغ میں پہنچے. وہاں جو نا منہ دھو لیے, پورے جسم پہ جو خون لگا تھا سب صاف کر لیے. اس وقت جب کھجور لا کر دیے, انگور لا کر دیے اداس رضی اللہ عنہ, جو مسلمان بھی ہو گئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھاتے ہوئے کہا بسم اللہ. سب سے پہلے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ. اداس کو جیسے یہ لفظ سنے آیا وہ پریشان ہو گئے, کہا کہ میں اتنے دن سے یہاں پر ہوں, آج تک یہ بسم اللہ کوئی نہیں بولا, آپ کون ہیں جو بسم اللہ بول رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیونکہ وہ اداس عیسائی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے, وہ صحیح دین پر تھے. دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو مشرک ہیں, یہ لوگ تو شرک کرتے ہیں, یہ لوگ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا تو ان کو فوراً جنا یہ عقلی خواری, یہ تو کوئی اور ہی ہے, یہ یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت کی تعلیمات پیش کی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر مکہ واپس آئے, غالباً جبیر بن یا عدی بن حاتم کی جو نا اس میں سیفٹی کے اندر ان کی پناہ لے کر ان کے ساتھ, جو ان کے بیٹوں کے ساتھ, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے. اس کے تقریباً 7-8 سال کے بعد طائف کے لوگ مسلمان ہوئے. طائف کے لوگ پورے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نیکسٹ جنریشن مسلمان ہوگی, ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گی. اور آج دیکھیں آپ تو طائف ماشاءاللہ علیہ لہٰذا بہترین منظر طائف کا, آج وہاں ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائی تھیں, جو مشقت, جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے تھے, ہم اس کا ایک چھوٹا سا حق بھی جناب ادا نہیں کر سکتے ہیں. جو ہمیں مفت میں ہمیں ایمان مل گیا, ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمیں اس طرح کی کوئی مصیبت, کوئی مشقت نہیں آئی ہے. ایمان کی خاطر, اللہ کی خاطر اگر ایسے حالات آئیں تو ہمیں یہ سارے سبق یوں پڑھنا ہے. یہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کرام کی یہ بایوگرافی, یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کو دنیا میں ایسی مصیبتیں آتی ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے مصیبت ضرور آئے گی. بچے ہیں, چھوٹے بچے سوال کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, فلسطین میں ایسا کیوں ہوتا ہے, یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے. تو بچوں یاد رکھو, اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں شیطان ایسے سازش کرنے والے, ایسے مکار, ایسے شیطان کے فالوور جو ہیں ان کے ذریعے سے ظلم کرواتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مومن دنیا کے لیے ایک جیل ہے, قید خانہ ہے. یہ یہاں مومن کو پوری جنا راحت نہیں ملے گی, جنت میں ہی ملے گی. صحابہ کرام اسی لیے بڑی مشقتیں اٹھائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی تکلیف اٹھائے. اگر ایسے حالات آ جائیں, اللہ محفوظ رکھے ایسے حالات آنے سے. آج جو حالات ہم پر ہیں, جس طریقے کا امن آج ہے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے, اور آگے بھی ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, فساد سے, جنگوں سے, لڑائیوں سے, قتل و غارت گری سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے, آمین. کسی کا کوئی سوال ہے تو اس میں سوال کیجئے, سوال کر سکتے ہیں طائف کے سفر سے متعلق یا اسی طرح غم کے سال سے متعلق. میں اس کے اس تعلق سے نہیں, کوئی اور سے کر سکتے ہیں. جی بیٹا کیا بولے, پھر سے بولو. میرا سوال یہ سیرت سے نہیں, کچھ اور سے کر سکتے ہیں. کچھ اور سے کیا ہے؟ ہاں, آدم یا آدم نام کئی کو نہیں رکھتے, آدم نام کئی کو نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ رکھتے نا, بہت سے لوگوں کا نام ہے آدم. میں آج تک نہیں سنا. اچھا آپ نہیں سنے, ہے بیٹے نام بہت سے لوگوں کا ہے آدم. کئی لوگ ہیں, یہاں بھی ہے, سعودی میں بھی ہم نے دیکھا آدم نام ہے, بہت سے لوگوں کا نام ہے آدم. رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. آداب زندگی, تیسرا سبجیکٹ ہمارا کیا ہے؟ آداب زندگی. کل کیا پڑھے تھے آداب زندگی میں؟ علم کے آداب, علم سیکھنے کے آداب. علم سیکھنے کے آداب کچھ گنائیں گے آپ شارٹ میں؟ علم دین حاصل کرنا عبادت ہے. جو آدمی نیت کو خالص رکھے, علم حاصل کرے, وہ جنت میں جائے گا. ریا کاری نہ ہو, فخر نہ ہونا چاہیے,
صفائی ستھرا ضروری ہے۔ شاباش۔ جو علم حاصل کرتے ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے نیچے جو چوٹیاں رہتی ہیں ان کے حق میں دعا کرتے۔ ویری گڈ۔ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ شاباش۔ علم دین حاصل کتابوں کا کرنے کے مطالعہ لیے کرنا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ ویری لمٹ گڈ۔ نہیں، کھلا عمل میں سنجیدگی ہو۔ علم محنت حاصل کرنے کے بعد اس پر کرنا عمل کرنا۔ جی، اور علم اہم باتیں حاصل نہیں آئی۔ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور پڑھانے والوں کو ستانا چاہیے، پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرنا چاہیے۔ ٹیچرز کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں بول رہے، دیکھو آپ لوگ ہوش آنے، آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں ماشاء اللہ۔ ستاتے کیا آپ لوگ ابھی ٹیچروں کو؟ نہیں، نہیں ستاتے؟ اچھا، ویری گڈ۔ علم حاصل کرنا چاہیے، کتابوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، کتابوں کو بیچ دینا نہیں چاہیے، کچرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ سب بھی بتایا تھا نا؟ ٹھیک ہے، کتابوں کو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ ویری گڈ۔ آج ہے ٹاکنگ، گفتگو کے آداب۔ بات کرنا ہے تو کیسے بات کرنا ہے، چونکہ یہ بھی ایک بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک کمپلیٹ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، سیف رہے، یعنی اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اس کے ہاتھ سے چاہے مارنا ہو، چاہے اشارہ کرنا ہو، چاہے کوئی بھی طریقے سے لکھ کر ٹیکسٹ میں سے ٹائپ کر کے بھیجنا ہو، کوئی بھی ایسی حرکت جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آداب ہے، اس کے آداب سکھائے گئے، ٹاکنگ کے بھی آداب ہے، ادب سے بات کرنا ہے۔ تو وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے تو وہ بات کیا ہو، فائدے والی ہو، بینیفٹ دینے والی ہو۔ بیکار کی بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بکواس، جیسے کیا بولتے ہیں ہم اردو میں، بکواس بات نہیں کرنا، بیکار بات نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے، بات کرے تو کچھ سامنے والے کو فائدہ ہو، نہیں تو تکلیف مت دو، خاموش ہو جاؤ۔ او لا یصمت، خاموش رہنا بہتر ہے بیکار بات کرنے سے۔ بیکاری انہیں ایسا کرا کے تھے، انہیں ویسا کرا کے تھے، انہیں وہاں گیا کے تھے، وہ پرانے قصے، کہانیاں، کرکٹ کی سٹوری، فلم کی سٹوری، کارٹون، یہ دیکھا میں وہ کرا، انہیں ایسا مارا، انہیں ویسا کرا، بیکار، کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں اس کے اندر، کچھ بھی علم میں اضافہ ہونے والا نہیں، کوئی چیز اس کے اندر ایکسپیرینس بڑھنے والی چیز نہیں، کچھ نہیں، بیکار کی باتیں۔ تو یہ بیکار بات مومن نہیں کرے گا۔ تو مومن کون ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد اچھی بات اگر نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہنا ہے۔ اب اچھی بات میں بہت سی چیزیں ہیں، نیکی کا حکم دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی بات کے اپوزٹ میں بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ چغلی، غیبت، اور گالیاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بیکار بات جس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ اچھا، جب بات کرے تو کیسی بات کرنا چاہیے؟ نرم آواز۔ کیسی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے خطرناک آواز جانوروں میں گدھے کی ہوتی ہے۔ گدھے کی آواز حیدرآباد والے کبھی نہیں سن سکتے، کیونکہ حیدرآباد میں گدھے نہیں ہیں، لیکن لوگ گدھوں کے جیسا بیہیویئر اپنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر وہ اخلاق آ گئے ہیں، لوگوں کے اندر ویسے جگہ جگہ گاڑی پہ جاؤ، راستے میں، دکان میں، کہیں بھی جاؤ، چیخنا، گالی دینا، دادا گیری کرنا، ظلم کرنا، ستانا، پڑوسیاں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، ہر جگہ دیکھو یہ چیز۔ تو ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ نرم آواز میں بات کرے، تکلیف نہ دے، اپنی آواز، بڑی آواز سے بات کریں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دادا گیری کریں گے اپنی آواز کے ذریعے سے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے،
تو ایسی آواز نکالنے سے بچنا چاہیے. اور جب بات کرے تو تکلف، بعض لوگ کیا ہے آرٹیفیشل انداز میں بات کرتے، بنا کے منہ ذرا ٹیڑھا گول مول بنا کے اسٹائل سے ایک دم ہونٹ ٹیڑھے بنگے کر کے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے عجیب اسٹائل اپنا کے بات کرتے. تو اس طرح بات نہیں کرنا، تکلف نہیں ہونا، غلو نہیں ہونا، بڑا چڑھا کے بات نہیں کرنا. ہاں اللہ اور اسی طرح بیکار لا یعنی باتیں نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو ہر وہ کام جس کے اندر فائدہ نہیں، بے فائدہ ہے، جس کے اندر پروفٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ چاہے کام ہو چاہے بات ہو، جس کے اندر فائدے کی چیز نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے. اسی طرح ہر سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھانا. میں ایسا سنا بھائی، انہیں ایسا بولا کہتے ہیں، ایسا کرا کہتے، انہیں مارا کہتے، انہیں وہ بولی کہتے، نہیں یہ بولی کہتے. ارے رے چلتے رہتے گھروں میں چغلیاں غیبتاں، ادھر کے ادھر کے ادھر. اب تو فونوں پہ گھنٹوں لگے رہتے. وقت کام ہے، جتنا اس کے اندر ضرورت کی بات ہے اتنی بات کر کے اس کے اندر اس کو بند کر دینا چاہیے. بیکار گھنٹوں اس کو نہیں کھینچنا چاہیے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیکار کی باتیں چغلیاں غیبت وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے برا ہونے کے لیے، گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر وہ بات کہنا شروع کر دے جو اس نے سنی. میں ایسا سنا بھائی، انہوں بولے، کون بولے نہیں معلوم، کہتے لگا کے بولتے رہتے ہمارے لوگ. ایسا ہوا کہتے، ویسا کرے کہتے، یہ ہو گیا کہتے لگا کے آگے بات بڑھانا برا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کے لیے برا ہونا یہی کافی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے. اسی طرح بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، اپنی بات منوانا، اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، بحث کرنا، تکرار کرنا، ضد کرنا، یہ سارے کام اچھے نہیں ہیں. جہاں پر بالخصوص اگر حق بات کو پیش کرنے کا مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات میں بحث کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اپنی منوانا، اپنی بات کو آگے رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کامیڈی کرتے ہیں. آج کل بہت ہو گیا، حیدرآباد میں تو اتنے کامیڈین پیدا ہو گئے، پوری دنیا میں ڈھونڈو تو کہیں نہیں ملتے، پورے کامیڈین حیدرآباد میں. اور اس کو فالو کرنے والے بھی حیدرآبادی چھے، پورے فالوورز کو حیدرآباد کے چھے، کامیڈین کو فالو کرتے ہیں، ان کی کامیڈی سنتے ہیں، ٹھی ٹھاٹا کرتے ہیں. یہی زندگی کا مقصد بن گیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں ہم آئے، یہ لوگ کہیں گے دنیا میں ہم آئے، پیدا ہوئے، کھیل کودے، ہنسی مذاق کرے، مر گئے، ختم. تو یہی حالت آج حیدرآباد کے لوگوں کی بھی ہو گئی ہے کہ کامیڈی، بس کامیڈی ہنسی مذاق ٹیٹی ٹاٹا کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، اور اسی طرح اس شخص کے لیے بھی جنت کے درمیان میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. دو باتیں آ گئی اس کے اندر، حق پر ہے لیکن جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا کرے تو بات بڑھ جاتی، گالی دیتے، انہوں ہم کو گالی دیتے، مار پیٹ ہو جاتی. نہیں بھائی، جھگڑا نہیں چاہیے، ہم کو جھگڑا نہیں کرنا، بس وہ خاموش. حق پر ہے وہ، اس کے باوجود وہ جھگڑا نہیں کر رہا ہے. ارے ہم حق پر ہے بھائی، چلو بھائی لڑیں گے، چلو جا کے لیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، نہیں، ہمارے لیے نہیں چاہیے، ہم کو جھگڑا نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر دے دوں گا. یا دنیا میں چھوڑ دے رہا ہے، میں اس کو جنت میں گھر دلا دوں گا. اور اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ عام طور پر لوگ تو سیریس بولتے ہیں، مذاق میں تو کامیڈی کرنے والے بولتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے سینٹر میں درمیان میں ایک گھر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی طرح جب بات کرے تو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے بات، اتنا اسپیڈ کے کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا، باتیں آدھی اندر آدھی باہر، نہیں سمجھ میں آیا تو فائدہ نہیں. بات سامنے والا پھر پوچھنا پڑ رہا کیا بولے بھائی، پھر سے بولو. ارے ابھی بولو نا، کتنے بار بولوں؟ نہیں، ایک بار بولو، اچھا نہیں سمجھ میں آیا 3 بار بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر بات کو بالخصوص جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذرا دوہرا کر نرمی سے اور اچھے انداز، کھلے الفاظ میں اسے بیان کرنا چاہیے، لپیٹ کر اس کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں الفاظ کو چبا جاتے ہیں، آدھے ہضم کر لیتے ہیں، آدھے بیان کرتے ہیں سمجھتا کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے. اچھا آج کل اور ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر 2 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اب تیسرا کوئی آ گیا،
اب اس کو جو نا وہ بات نہیں سنائی دینا ہے تو کیا کرتے ہیں, پہلے زمانے میں تھا لوگ کان میں بات کر لیتے تھے, اس سے روک دیا گیا. اب نیا طریقہ نکل گیا ہے, نیو لینگویج, ادر لینگویج میں بات کر لینا. ادر لینگویج میں انگلش آئی تو انگلش میں بات کر لیتے, تیلگو آئی تو تیلگو میں بات کر لیتے, نہیں آئی تو ہمارے بچوں کے پاس ایک لینگویج ہے فا کی لینگویج, فا 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 کر کے بات کر لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. یہ کیا ہے, اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے تیسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, جو آیا ہے اس کو سنا ہی نہیں دینا, آپ اس لیے ایسا کر رہے ہیں, تو یہ تکلیف دینے والی بات ہے. تو ایسی لینگویج میں بات کرنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ بھی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اچھا, غیبت کس کو کہتے ہیں اور چغلی کس کو کہتے ہیں, دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ غیبت پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کو کہتے ہیں اور چغلی ادھر سے ادھر بات لگانے کے. تو چغلی سامنے بولتے کیا, غیبت اور چغلی میں کیا فرق؟ ادھر سے بات سنے پھر اس کے بعد لڑائی لگانے کے بعد سے ادھر بات بولے پھر اس کے بعد دونوں میں لڑائی لگائے. غیبت جتنی برائی ہے اتنا ہی بیان کرنا, وہ غیبت. چغلی میں کیا کرنا, تھوڑا ایکسٹرا مسالہ لگا کے بیان کرنا, تو اس کو کہتے چغلی. تو دونوں کا انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, غیبت کرنے والا اپنے اس غیبت کیے ہوئے شخص کا گوشت, مرے ہوئے شخص وہ مر گیا اگر, تو اس کا گوشت کھا رہا ہے. برائی کرنا. ہاں, اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تبھی, ہاں بھائی ہے ایسا اس لیے تو بولنا پڑ رہا ہے ایسا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ہاں, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت ہے. اور چغلی کا انجام کیا ہے؟ چغل خور جنت میں چغلی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا. جنت میں نہیں جائے گا. ویری گڈ. اس سے پہلے بھی ایک اس کی سزا ہے, وہ کیا ہے؟ خبر کا حساب. ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا؟ عاصم. عاصم. اچھا شاباش, عاصم کا انعام ہو گیا نا, ایک اسماء حسنہ کا انعام ریڈی ہے آپ کا انشاءاللہ. قبر میں بھی عذاب ہوگا, چغلی کرنے والے کو قبر کا عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے, دیکھا دو قبروں میں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے ایک آدمی ہے جو چغلی کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا, ادھر کی لا کے ادھر لگا دیتا تھا. تمہارے بارے میں انہوں ایسا بول رہے ہیں, اور انہوں ایسا کرے کہ تھے, تم ایسا بولے کہ تھے, انہیں ایسا بولا کہ تھے, لگا بڑا ادھر کا ادھر. تو یہ جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. اچھا, غیبت جو برائی اس کے اندر ہے وہ برائی بیان کرنا, جو سنے تو اس کو تکلیف ہوگی, ارے میرے بارے میں ایسا بولے کیا, اچھا, تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. بات کریں تو یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. اور جب بات کریں تو بیچ میں دو لوگ بات کریں تو تیسرا بیچ میں جو ہے اپنی بات کو سنانے کے لیے نہیں, سننا, رک کے کیا بات کر رہے ہیں پہلے غور سے سننا. بھائی میں بھی بات بولوں کیا, میری بھی طرف سے کچھ, میں اپنی ہاتھ اٹھائے, میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں, میں بات کروں کیا, بول رہے, وہ بھی بول رہے ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں, سب آپس میں بولنا شروع کر دیا تو کسی کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, سنیں گے. تو یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو بات کرنے کے لیے کیا کرنا, پہلے پرمیشن, دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, میں کچھ بولوں, مجھے اجازت ہے, پرمیشن ہے, اجازت لے کر بات کریں. بیچ میں جو نا اگر بات کریں گے تو انٹرپٹ ہونا کیا ہوگا, پورا معاملہ خراب ہو جائے گا, پوری بات بگڑ جائے گی. وہ کیا بول رہے ہیں, آپ کچھ اور بول رہے ہیں, تو معاملہ بگڑ جائے گا. اور اسی طرح جب سامنے والے کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کو پہلے غور سے سننا. بعض لوگ کیا کرتے, سنتے نہیں, بس اپنی سنا دیتے, دڑ 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 اپنا سنا دیتے چلے جاتے. نہیں, پہلے ان کی سننا, انہوں کیا بول رہے, پھر اس کے بعد اس کا جواب اچھے طریقے سے دینا. اچھا, اسی طرح اگر کوئی شخص بات کرتے ہوئے جو نا اس کو بات کرنا نہیں آ رہا, اس کا لہجہ خراب ہے, اس کا انداز خراب ہے, اس کا مذاق اڑانا, کیسا, اس کی کاپی کرتے, اس کے بات کرنے کے انداز کی کاپی مارتے, ہمارے بچے بھی مارتے, بڑے بھی مارتے. کوئی آدمی کسی طریقے سے بات کر رہا ہے, اس کا سیم ٹون اسی انداز میں, اسی اسٹائل میں کاپی مارنا, یہ بھی کیا ہے, غلط ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ رہے گفتگو کے آداب, ٹاکنگ کے آداب. ان آداب کے اپنا کر ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان اور ایک کامل مسلمان, اس لیے کہ اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینا ہے. اچھا چلیے, احادیث میں کل ہم 2 حدیثیں پڑھے تھے, کون سی حدیثیں تھی؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, اور دوسری حدیث کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ. شاباش, وضلالۃ فی النار.
शाबाश शाबाश शाबाश, चलिए माशाअल्लाह। आज एक हदीस, बड़ी हदीस है थोड़ी, ये हो गई बेटा, पहले हो गई है, कल 2 हदीसें जो पढ़े हम उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमारे पास है आज एक हदीस, वो है आप लोग को मालूम है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। हाँ चलो, कौन कौन सुना रहे, जल्दी सुनाओ। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, नमाज रोजा ज़कात हज, मेन चीज नहीं है। मौलाना, नमाज, रोजा, सबसे ज़कात, हज, पहले नमाज। वेरी गुड। सबसे पहले ईमान लाना, शहादतैन का इकरार, अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ये जब तक ना हो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे लो, हज भी कर लो, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले बेस यही है 5। अब उसकी दलील हमें क्या है, हम बोलते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो चलिए आज हम वो हदीस याद कर लेते हैं जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को हमें एक्सप्लेन करती है, बयान करती है। वो हदीस हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर भी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस है उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम क्या है? अन तशहद यानी तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, व अन तशहद व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और दूसरी गवाही ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैसेंजर हैं। उसके बाद ये 2 मिलाकर एक हो गए, ये 2 मिलाकर क्या हो गया? शहादतैन का इकरार, एक रुकन हो गया। इस्लाम की तारीफ क्या है, इस्लाम के अरकान क्या हैं? शहादतैन का इकरार, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसके बाद व तुकीम अस्सलाह, नमाज को कायम करना, ये कि तुम नमाज कायम करो, व तुकीम अस्सलाह। उसके बाद व तुअती ज़कात, ज़कात अदा करना, व तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोजे रखना, व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और हज करना काबतुल्लाह का अगर तुम वहां तक पहुंचने की इस्तिताअत रखते हो। तो हदीस थोड़ी बड़ी है, इसको जो है ना मैं आज भेज दूंगा, फोटो अभी भेजूंगा, इसको आप देखकर याद कर लीजिए। इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन आपके शायद इससे पहले मिल चुका था, जो हदीसें इससे पहले फोटो आपके पास भेजी गई थी हदीसों की, उसके अंदर उर्दू में भी जो है ना ट्रांसलेशन है और इंग्लिश में भी है, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ये एक हदीस जरूर याद कर लीजिए जिसके अंदर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को बयान किया गया है। अच्छा चलिए, दुआएं क्या पढ़े थे हम लोग कल? कौन सी दुआ पढ़े थे? खाने से पहले, खाने के बाद, और खाने के पहले, खाने के बाद। मैं सही ही बोलूं, कितने लोग दुआ नहीं पढ़े कल से अब तक? 3 टाइम खाए कल से अब तक, 5 टाइम खाए, नहीं मालूम आप लोग? हाँ, कौन कौन पढ़े, जल्दी बोलो। खाने से पहले की दुआ कौन पढ़े, खाने के बाद की दुआ कौन नहीं पढ़े? हम पढ़े मुल साहब, दोनों भी पढ़े मुल साहब। कौन सी पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बाद मा मातना पढ़े? बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं। हाँ, कौन सी दुआ पढ़े? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। गलत करे। मैं बोला कल आपको ये दुआ नहीं पढ़ना, इसलिए पूछ रहा हूँ जब से, कौन सी पढ़े बोल के। कल क्या बोला मैं बच्चों? बिस्मिल्लाह। खाने से पहले बिस्मिल्लाह। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। बच्चों को याद है, बहुत से बच्चों को याद है, वला कुव्वा बोल के जो ना, वो एक छोटी बच्ची का वीडियो भी है, देखो आप लोग देखे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये दुआ है जो खाने के बाद पढ़नी है। अच्छा, दूध पीने की दुआ, चाय पीने की दुआ? बिस्मिल्लाह। हाँ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु, दूध पीने की दुआ है।
अच्छा, दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु है। चाय पीने की नहीं बिस्मिल्लाह है। नहीं है? क्यों नहीं है? चाय में तो दूध रहता है। बिस्मिल्लाह बोलना है। बिस्मिल्लाह चाय में क्या डालते? दूध डालते कि नहीं डालते? दाल तो फिर दूध है नहीं है वो? लेकिन डिकॉशन में बच्चों, चाय नहीं पीना आप लोग, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। हम चाय नहीं पीते बोलना था आप लोग। चाय पीते आप लोग? नहीं नहीं, थोड़े है इसमें पीने वाले, है ना? है, थोड़े है माशाल्लाह। हाँ बच्चों, चाय नहीं पीना आप लोग, दूध पीना। दूध के अंदर क्या है? प्रोटीन है, आपको ताकत है। उसके लिए दुआ मांग रहे हैं आप अल्लाह से, अल्लाह हमारे इस दूध में बरकत दे, वज़िदना मिन्हु, और इस दूध से हमको पावरफुल बना दे। हाँ, तो दूध से पावरफुल बनते, चाय से पावरफुल नहीं बनते। खाली दूध पिए तो भी बनते, बोर्नविटा डाल के पिए तो नहीं बनते। वेरी गुड, सही है। नहीं, बोर्नविटा होना, बोर्नविटा होना। क्या डालते हैं आप लोग उसके अंदर? बूस्ट, हार्लिक्स, हाँ, और बोर्नविटा बहुत पसंद है। कॉम्प्लेन कॉम्प्लेन। ओहो, देख रहे हैं माशाल्लाह। ये सारे प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। ये क्यों पूछ रहा हूं आप लोगों से? ये सारे प्रोडक्ट्स आपको जो ना पावरफुल नहीं बनाने वाले हैं, ये तो इजराइल को पावरफुल बना रहे हैं। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या डाल के बना रहे हैं नहीं मालूम है। आप बस टेस्ट आ रहा है उससे, आप टेस्ट की खातिर आप पी रहे हैं, उससे आप पावरफुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन पावरफुल वो लोग हो रहे हैं। और उसके अंदर अगर कुछ भी नौजुबिल्लाह अगर हराम मिला हुआ है तो हम वो खा लेंगे तो क्या होगा? उससे उल्टा नुकसान होगा। तो दूध के अंदर ही खालिस अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। बरकत की दुआ मांग कर पी लीजिए, बगैर बोर्नविटे के भी अल्लाह ताला पावरफुल बना देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आज की 3 दुआएं। आज की 3 दुआओं में जब भी कोई अच्छी चीज देखे, आप घर में आपके अब्बू कोई बेहतरीन चीज लेकर आए, घर में जो ना खाने का कोई आइटम, आइसक्रीम ला लिए, कभी कोई चीज ला लिए जो आपको पसंद आई, देखते वाह बोलते। आप लोग क्या बोलते? वाह। क्या बोलते हैं? माशाल्लाह क्या बोलना चाहिए? इल्ला बिल्लाह। कोई भी चीज देखिए, गाड़ी लाए आपके लिए, कोई जो ना गेम खेलने के लिए आपके लिए ना कुछ खिलौने लेके आए आपके लिए, कोई भी ऐसी चीज ले आए जिसको देखकर आप खुश हुए, आपको जो ना अच्छा लगा, तो क्या बोलना चाहिए? माशाअल्लाह। नजर लगाते वालों, अम्मा, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलने से क्या होता? नजर लग जाती। नजर कभी खुद के चीजों से खुद को भी लगती, दूसरे लगाने की जरूरत नहीं है। भाई कौन लगाएगी नजर? कोई भी नहीं लगाए। आप खुद भी अगर देख लिए, ओह इतनी जबरदस्त चीज मेरे पास आ गई, तो नजर लगे। आपकी नजर खुद आपको लग सकती। तो माशाअल्लाह, अपनी चीज पे हो या किसी और की चीज भी देखे तो क्या बोलना चाहिए? माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, इसी तरह अल्लाह अकबर, खुशी, कोई जना खुशी आया, कोई जिसको सुनकर आपको जना खुशी महसूस हो रही है, रिजल्ट अच्छा आया, अल्लाह, बड़ाई अल्लाह के लिए, अपने लिए नहीं, बड़ाई किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सीढ़ियां चढ़ते वक्त, स्टेयरकेस जब आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। उतरते हो सुभान अल्लाह। ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में हैं आप, लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कभी आपको कोई गुस्से में ला देता है तो क्या करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाद लोग क्या करते हैं? दुआ तो पढ़ते, लेकिन क्या करते? उल्टा दुआ पढ़ के थूक के जाते सामने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल्कि उसके ऊपर थूकना या उसको झड़कना, सामने वाले को जो गुस्से में ला रहा है। नहीं, आप पढ़ लेना, खामोश हो जाना। उसको जो ना सामने वाले को मैं औज़ु बिल्लाह पढ़ लेता हूँ, नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर आप अपनी जगह से खामोश हो जाना। और गुस्सा आया तो क्या करना? खड़े के तो बैठ जाना, बैठे है तो लेट जाना, या फिर भी कम नहीं हो रहा है गुस्सा तो वजू कर लेना। वजू। तो आज की 3 दुआएं क्या क्या है? कोई अच्छी चीज देखे तो क्या पढ़ना? माशाअल्लाह। इसी तरह कोई अच्छी खुशी वाली बात, जो आपको सरप्राइज देने वाली बात, कोई खुश कर देने वाली बात आप देखें, कोई चीज देखें
अल्लाह अकबर। ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो अल्लाह अकबर, नीचे डाउन में आ रहे हैं तो सुभान अल्लाह, और गुस्से में आ जाए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर। चलिए काफी आज तक, आज इतना। कोई सवाल है? हाँ जी, किसी का कोई सवाल? अगर कोई खुशी से क्लैप्स करे तो क्लैप्स कर सकते हैं? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। क्लैप्स करना, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान मजीद में मुशरिकीन का अमल जिक्र किया। ये लोग क्या करते थे? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में नमाज पढ़ते या कुरान मजीद की तिलावत करते तो ये लोग क्या करते थे? वहां पर मुकाअ व तस्दिया, सीटियां बजाना और क्लैप्स करना। इस तरह ये अमल नहीं होना चाहिए। खुशी, अभी बात आई हमारे पास, क्या होना चाहिए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बड़ाई अल्लाह ताला के लिए। अब वो क्या है, दूसरों का तरीका देखकर आजकल बहुत से और तरीके निकल गए खुशी का इजहार करने के लिए। सिर्फ क्लैप्स ही नहीं है, और सीटियां बजाते हैं लोग, बहुत नाचते हैं, डांस करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ क्लैप्स पर मामला नहीं हो रहा है। जी भैया, क्या इन्होंने मोहम्मद का जज़ाकल्लाह नाम बोले हामिद मुझे। अगर कोई जज़ाकल्लाह बोले तो जवाब में क्या बोलना है? व अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये पूरा लंबा जवाब है, शॉर्ट में बोलना है तो व इय्याकुम। अगर कोई आपको कहे जज़ाकल्लाहु खैरा तो आप जवाब क्या देना है? उनको पलटा कर दुआ क्या देना है? व अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा, या फिर कम से कम व इय्याकुम। जी हाँ बेटे, और कोई सवाल कर रहे थे? साहब, मैं एक सवाल कर रही हूँ कि अज़ान सुनने के बाद अज़ान के साथ साथ पढ़ते हुए जो है, जो दुआ पढ़ते दरूद शरीफ और वसीले की दुआ, तो हम उसके बाद दुआ मांगे तो कबूल होती बोलते ना, तो हम किस तरह से उसको दुआ करना, वो दुआ करना? कौन सी दुआ? अज़ान के बाद की दुआ जो पढ़ते अपन, दरूद शरीफ, वसीले की दुआ बोलते ना, रब्ब हादिहि दावति ताम्मा सलातिल काइमा, हाँ, आति मुहम्मदन वसीला व फजीला व बअथु मक़ामन महमूदन अलज़ी वअदतह। ये पूरी दुआ है। जी हाँ, ये दुआ के साथ अपनी दुआ भी अपन कर रहे हैं, तो जो दुआ मांगना है मांगे, जो दुआ मांगना है मांगे जरूर। अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है, अज़ान से लेकर इकामत। हाँ, फिर ये भी दुआ करे तो दुआ कबूल होती बोलते ना वसीले से? नहीं, ये वसीला, देखिए यहाँ पर वसीला क्या है, ये आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की जा रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। जी अच्छा, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आती मुहम्मदन, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू अता कर। आती का मतलब क्या? अता कर। क्या चीज? अल वसीला। अल वसीला क्या है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जो शफाअत कुबरा, बहुत बड़ी शफाअत, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक में सिफारिश करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि मेरी उम्मत के हर उस आदमी को तू जहन्नम से निकाल दे जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, वो अल्लाह पर ईमान रखता था, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था, उसको तू जहन्नम से निकाल दे। तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जहन्नम में चली गई रहेंगी, उनको निकाल कर वापस जन्नत में दाखिला दिलाएंगे। तो वो मकाम है वसीला। बाद लोगों ने कहा मकाम महमूद, मकाम महमूद उसी को अल वसीला, उसके बाद वबासु मकाम महमूद अलज़ी वअदता, जिसका तूने उनसे वादा किया वो मकाम उनको तक। तो यहाँ वसीले के लफ्ज को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर वसीला मांग रहे हैं, नहीं। अच्छा, यहाँ सवाल आया तो मैं बता दूं कि वसीला कैसे लेना चाहिए, वसीले का क्या तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह से वसीला मांगो, अल्लाह से मांगो, वसीला अल्लाह से मांगो। तो वसीला क्या है? अल्लाह के अस्माए हुस्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। जी बच्चों प्लीज जरा अपना माइक बंद करो, जो लोग बात कर रहे हैं प्लीज। हुस्ना से पढ़ के जो है अपनी दिल की दुआ भी अपन करना, नहीं, अस्माए हुस्ना लेकर साथ ही साथ अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है तू रोजी दे, अल्लाह तू वहाब है तू औलाद दे, अल्लाह तू गफ्फार है तू गुनाहों को माफ कर दे। इस तरह जो जो अल्लाह के नाम है उन नामों का वास्ता देकर। और उसके बाद एक और चीज है, वो क्या है
کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ، ہم نے جو نیکی کی ہے وہ نیکی ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں جانتے وہ کام ہم جو کرے ہم کو معلوم ہے، تو اللہ تو جانتا ہے میں فلاں وقت میں فلاں نیکی کیا تھا، وہ نیکی کے واسطے سے میری یہ مصیبت دور کر دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، غار میں کیسے پھنسے؟ بارش ہوئی، جا کے غار میں چھپ گئے، اوپر سے پہاڑ آ کر وہ منہ بند کر دیا، باہر نکل نہیں سک رہے تھے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے دعا کی، ان میں سے ہر آدمی نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میں نے ایسا گناہ سے بچ گیا تھا، ایسا ہر کوئی اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ جی اچھی بات ہے، شکریہ، جزاک اللہ سر، بھیا اللہ حافظ۔ صاحب اور ایک سوال تھا، جی آپ بولے نا ابھی کسی کا نقل نہیں کرنا ہے بول کے، تو اگر کوئی قاری کی اپن میمیکری کرے تو مطلب پھر نقل ان کے جیسے نکالنا چاہے آواز قرآن کی؟ دیکھیے اچھا انداز الگ چیز ہے، برا انداز الگ چیز ہے، آپ خود اس کو فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ میمیکری کیوں کر رہے ہیں؟ اچھائی کے لیے، جیسے شیخ سدیس ہے مثال کے طور پر، عبد الرحمن السدیس حرم کے امام، انداز اپنا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ ان کو چڑھانا، ان کی تحقیر کرنا، انہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے نا، لیکن کسی کا انداز جو لوگوں میں اچھا نہیں لگتا، آپ وہ انداز کی میمیکری کر رہے ہیں، ان کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے انداز میں جو نا لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ جیسے بچے کیا کرتے ہیں اسکول میں، عام طور پر ٹیچر کا اسٹائل اپناتے، ٹیچر جیسا بات کرے ان کے انداز میں بات کرتے، جو نا اپنے ممی جیسے بات کر رہے ہیں ممی کے انداز میں ممی کو بات کر کے بتاتے، تو یہ جو انداز ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی شکریہ مول صاحب۔ بھیا چلیں دعا پڑھ لیں، کیا مجلس کی دعا ہے؟ کیا ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔